بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں اجاز احمد اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایسڈ اجاز ولاگ یوٹیوب چینل پہ۔ فرینڈز، میں ڈیلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں اور کل کا ہمارا چل رہا ہے انٹرویو شیخ عدنان صاحب کا، جو کہ پی ٹی آئی کے بڑے اہم رکن بھی ہیں، پی ٹی آئی کے ورکر بھی ہیں، اور ان کا انٹرویو کل پارٹ 1 تھا، آج پارٹ 2 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فرینڈز، یہ انٹرویو آج بھی کل کی طرح ایک ہی بہت ہی دلچسپ اور لطف اندوز ہونے والا ہے، انٹرسٹنگ ہے اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ آج ہم نے احساس پروگرام پر بھی بات کی ہے اور مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو ان اینکر حضرات نے کیا ہے اس پر بھی ڈسکشن کی ہے فرینڈز، اور ایک ہی بہت ہی زبردست میاں محمد بخش صاحب کے اشعار ان سے سنے ہیں، نعت شریف بھی پڑھی ہے انہوں نے، تو اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ تو جن لوگوں نے کل ہمارا پارٹ 1 انٹرویو کا نہیں دیکھا، وہ اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اور اوپر آئیکن میں بھی نظر آ رہی ہوگی آپ ہی، وہاں پر بھی کلک کر کے آپ جا سکتے ہیں پارٹ 1 کی ویڈیو پر۔ تو فرینڈز، شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ 2۔ یہ احساس پروگرام جو چل رہا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ صحیح مستحق لوگوں تک یہ امداد پہنچ رہی ہے، پیسے پہنچ رہے ہیں، راشن، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، خان صاحب کا بہت ہی اچھا پروگرام ہے، عالمی سطح پہ اس کو ذرائع ملی ہے اس پروگرام کو۔ یہ بہت ہی اچھا پروگرام چل رہا ہے جو خان صاحب نے چلایا ہے نا پروگرام، 12,000 روپے کی یہ جو کفالت پروگرام ہے نا خان صاحب کا احساس پروگرام، یہ اچھا پروگرام ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے دیہات میں لوگ جو ہے نا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو میسج کرنے کا نہیں پتہ کہ اس کا میسج 8171 پہ کیسے کیا جاتا ہے۔ 8171 کے اوپر یہ میسج کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اپنا ڈیشیں کاٹ کر اپنا پورا شناختی کارڈ جو نمبر ہے نا وہ اس کے اوپر سینڈ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ اپنے موبائل کے ذریعے اپنے ان کے شناختی کارڈ لے کر اپنے موبائل کے اوپر سے میسج کرتے ہیں۔ وہ جو خان صاحب تو وہاں سے پیسہ پورا دے رہے ہیں، حکومت ان کو پورا پرووائڈ کر رہی ہے پیسہ، لیکن وہ آگے سے جا کر اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ڈنڈی کون مار رہے ہیں؟ جو آگے ابھی تک بھی دیکھو کرونا کا سال ہے اور کرونا شروع ہوا ہے، لیکن عوام کو کچھ احساس نہیں ہے، غریب لوگوں کا کچھ احساس نہیں ہے ان لوگوں کو۔ یہ ابھی بھی ان کا جو حق ہے اس کے اوپر بھی یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ جو لوگ ان کا میسج کرتے ہیں نا، یہ ان لوگوں کے لیے میرا میسج ہے۔ ابھی بیچاری ایک بوڑھی ماں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، منڈی بہاولدین کے شفقت آباد محلے میں یہ کام ہوا ہے۔ ایک آدمی نے اس کے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ اس نے جو میسج کیا تھا، اس کا میسج کے بعد اس کے پیسے جو ہے اس کو بولا ہے اپنا اکاؤنٹ نمبر دو، اس کے بیچاری کے اکاؤنٹ میں سے جو پیسے ہیں وہ بھی اس نے نکلوا لیے۔ اس سے پوچھ کے تمہارا اکاؤنٹ کیا ہے، تم مجھے بتاؤ، میں تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا ہوں۔ اس وجہ سے خدا کے لیے آپ ایسا کام مت کرو، یہ ایک سچے محب وطن پاکستانی ایسا نہیں کر سکتا۔ جو جس کے اندر تھوڑا سا بھی مسلمان کا احساس ہونا بھائی کا، وہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ پروگرام تو ویسے بہت اچھا ہے، یہ نادرا سے ان کی فرمیشن لے کر یہ دیا جا رہے ہیں پیسے۔ اس کی فرمیشن ابھی مزدوروں کے اوپر کام شروع کر دیا خان صاحب نے نا۔ ابھی یہ احساس پروگرام پہلے مزدوروں کا جو ڈیٹا تھا نا وہ کسی کے پاس نہیں تھا کہ مزدور کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں۔ یہ سب سے زیادہ دیکھو ابھی یہ اس لیے شفاف پروگرام ہے، آپ دیکھیں کہ یہ احساس پروگرام کا سب سے زیادہ جو پیسہ ہے نا وہ سندھ کے لوگوں کو ملا ہے۔ سندھ کے لوگوں کا سب سے زیادہ پیسہ سندھ کی حکومت کو اور سندھ کے لوگوں کو ملا ہے۔ لیکن ادھر جا کر کیا ہوا ہے، سائیں تو سائیں تے سائیں دے سارا ٹبر بھی سائیں۔ اور سائیں صاحب جڑے انہوں نے کی کیتا ہے، انہوں نے سائیں صاحب نے ادھر ایسا کیا ہے کہ وہ جو بیچارے ہیں نا جن کو 12,000 ہے ان کو 10,000 مل رہا ہے، جن کا 12,000 ہے ان کو 11,000 مل رہا ہے۔ لوگوں کی یہ شکایتیں آ رہی ہیں، کیوں؟ حکومت بیچاری پورے دے رہی ہے پیسے، یہ آگے سے جو نیچے والی ہے نا۔ اور ابھی میں آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرنے لگوں 18ویں ترمیم کے بارے میں جو ہے نا بات، وہ میری بات رہ گئی تھی تو وہ میں نے ابھی اس میں ایڈ کرتا ہوں، وہ بھی تھوڑی بات یہ کر لوں احساس کے اوپر کہ وہ جو غریب لوگوں کا پیسہ خدا کے لیے آپ سب لوگ مسلمان ہیں، ایک سچے پاکستانی کا حق ادا کریں۔ آپ جو غریب لوگوں کو آپ دے نہیں سکتے، جو حکومت دے رہی ہے وہ بھی ان سے چھین رہے ہیں ان کا، ایسا مت کریں خدا را ان کے ساتھ۔ ان کا جو مستحق کا حق ہے وہ تو ان کو بچائیں، وہ آپ کی جیب سے کچھ نہیں لے رہے، جو حکومت دے رہی ہے آپ ان میں سے بھی کٹ کر رہے ہیں، پلیز ایسا مت کریں۔ اور سب سے زیادہ مجھے خوشی ہے پاکستان ٹیلی نار والوں کے لیے، میں دعا کرتا ہوں جب بھی میرے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، میں ٹیلی نار اور زونگ والوں کے لیے اور یہ جیز والوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے غریب لوگوں کی ہیلپ کے لیے بھی اعلان کیا ہے۔ خان صاحب کو 1 ارب 20 کروڑ دیا ہے جیز والوں نے،
اس کے علاوہ ٹیلی نار والوں نے 1 ارب 60 کروڑ روپیہ دیا ہے. تو پیکج بھی غریب لوگوں کے لیے وہ لانچ دے رہے ہیں, کچھ جیبیاں وغیرہ وہ دے رہے ہیں, ان کے بارے میں ابھی مجھے نہیں پتہ چلا, لیکن یہ جو بات میرے تک فرمیشن پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ دے رہے ہیں پاکستان کو. تو میری سب امیر لوگ, پاکستان کے جتنے بھی امیر لوگ ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے خدا را کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں نا, اس سے علاوہ آپ لوگ ان کی مدد کریں. آپ کی فیملی میں چاہے وہ ہیں ان کی مدد کریں, آپ کے محلے میں ہیں ان کی مدد کریں, آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں ان کی مدد کریں. یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی پڑوسی سے پوچھنے نہیں جاتے تھے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا. اور آپ لوگ جن کا حق مل رہا ہے ان سے بھی آپ ایسا کریں گے. جب آپ جیسے لوگ ایسا کریں گے تو آفتیں پھر کیوں نہیں ہوں گی, ہمارے اوپر آفتیں آئیں گی. خدا کے لیے ایسا کام مت کریں. اور اس لیے کہ آپ یہ مت کریں, ایسا کام کریں گے تو پلیز کہ ہماری جو ہے نا نسلیں تباہ ہو جائیں گی, نسلیں تباہ ہو جائیں گی. ایسی حرام کھانے والا بھی نہیں بچتا اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا نکل جاتا ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے ایسا کام مت کریں, مستحق لوگوں تک ان کا حق پہنچائیں. آپ کا یہ حق بنتا ہے. تو 18ویں ترمیم پر آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے, جی وہ جو ریویو کرنا چاہ رہے ہیں. جی وہ 18ویں ترمیم کے بارے میں بات چل رہی ہے اور انشاءاللہ پوری کوشش ہو رہی ہے, پوری تیاریاں ہو رہی ہیں. میں بھی اندر کی خبر آپ کو دے رہا ہوں, اچھا, بقول صابر شاکر کے اندر کی خبر آپ کو دے رہا ہوں. اور انشاءاللہ یہ 18ویں ترمیم ہوگی. یہ دیکھیں نا, ابھی سندھ ہے وہ لاک ڈاؤن کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے پیچھے پنجاب چل پڑتا ہے. جب پنجاب چلتا ہے پھر KPK والے, پھر سب کو جب پیسہ لینا ہوتا ہے تو پیسہ وفاق سے لیتے ہیں, پیسہ وفاق سے لیتے ہیں. تو جب کام کی باری ہوگی تو بولیں گے وفاق سے پوچھو. قرضہ جو ہے وفاق نے اتارنا ہے, قرضہ پرائم منسٹر نے اتارنا ہے, وزیر اعظم نے اتارنا ہے, پیسہ یہ صوبے کھا جاتے ہیں. اس لیے یہ کام نہیں چلے گا اس پاکستان میں. انشاءاللہ یہ کرونا سے ایک بار ہماری سب کی جان چھوٹ لے اللہ تعالیٰ اور اس کے حکم کے صدقے, انشاءاللہ یہ 18ویں ترمیم کا بل آئے گا اور یہ سب مل کر پاس کریں گے. جس طرح آرمی ایکٹ والا بل پاس کیا تھا نا, سب کو حیران کر دیا تھا, یہ بھی اس طرح کا انشاءاللہ بل آ رہا ہے اور یہ سب مل کر پاس کریں گے. جو شہباز شریف صاحب گھر بیٹھے ہوئے ہیں نا, مریم نواز صاحب ہیں, کوئی بیان نہیں دے رہا, کوئی ٹویٹر محاذ نہیں سنبھالا ہوا ہے, یہ سب اسی کے ریزن میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. یہ بھی اندر کی خبر ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور اس کو حکم کے صدقے پاکستان ایک اچھے روڈ کے اوپر چل رہا ہے. پاکستان جو ہے نا, اس نے ایک پتہ کر لیا ابھی سامنے اسٹیٹ میں سامنے کیا ہو رہا ہے. پاکستان نے جانا ہے, پاکستان نے آگے نکلنا ہے. چاہے یہ جو کچھ مرضی کر لیں, شریف خاندان, بھٹو خاندان, وہ جو مرضی کرتے رہے, پاکستان نے آگے جانا ہے. بس ابھی آرمی نے اور خان صاحب نے یہ ٹھان لیا کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا حکم اور فضل سے یہ پاکستان کو کوئی پیچھے بیک پہ ابھی نہیں لے کے جا سکتا جب تک میرے اللہ کی طاقت اور اس کے حبیب کا کرم ہے. انہوں نے پورے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا 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 ہے پاکستان کے ساتھ. جب ہم سوچتے ہیں بجلی والوں نے کیا کیا ہے, بجلی میں کتنے پیسے کھائے گئے ہیں, گیس میں دیکھو یہ شاہد خقان عباسی نے کیا 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 ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ. یہ تو پھر بھی پاکستان ہے کہ کھڑا ہے ابھی تک. کوئی اور ان کو اگر امریکہ یا برطانیہ کا وزیر اعظم بنا دیا جائے ان دونوں خاندانوں کو, وہاں کی بھی عوام رونے لگ جائے گی. یہ تو اتنے بڑے کرپٹ ہیں, ان کا تو آپ سب کو پتہ ہے, مجھے اتنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ پھر بھی پاکستان کھڑا ہے. وہ کس کی مدد سے؟ اللہ کی مدد سے اور اس کے حبیب کے کرم سے, اور جو اولیاء اللہ ہیں ہمارے علاقے میں, ہمارے دنیا میں جو رہ رہے ہیں, ان کے فضل و کرم سے اور نیک لوگ اور صالح لوگوں کی وجہ سے یہ پاکستان جو ہے نا اس منزل پر انشاءاللہ رمادار رہے گا. اور انشاءاللہ ان کا جو وقت جا چکا ہے, ان کا سورج طلوع ہو گیا, یہ بھی نہیں آنے والے. وہ دیکھو نا بیماری کی باتیں کر کے وہ کیسے اس نے چکما دے کر گیا. نہ ڈاکٹروں کو پتہ چلا ہے کہ اس کو کون سی بیماری ہے, نہ وزیر اعظم کو غلط رپورٹنگ کرتے رہے ہیں لوگ, وہ بھی بیچارہ اعتماد کر دیتا ہے. یہ دیکھو وہ آج نہیں کل مر جائے گا, پرسوں مر جائے گا, ترسوں مر جائے گا. دیکھو کیسے کیسے بہانے لا کر انہوں نے اس کو نکال دیا یہاں سے. عوام کو دیکھو انہوں نے کیا عوام کے ساتھ, کوئی آپ سوچ سکتے ہیں. جب کرپٹ آدمی کے سامنے کبھی نہیں بات کر سکتا. جو سچا آدمی ہے وہ دیکھو, ابھی آپ دیکھیں وہ ہماری اپنی وہ PTI کی جو تھی فردوس عاشق امان صاحبہ, ابھی فردوس عاشق امان, ہم کرپٹ خان صاحب کو کرپٹ آدمی منظور نہیں ہے, چاہے اس کے لیے بے شک نئے الیکشن ہو جائیں, جو مرضی ہو جائے, کرپٹ آدمی کو خان صاحب کبھی قبول نہیں کریں گے. میں ادھر بیٹھ کے آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, میرا لیڈر جو ہے نا وہ کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑے گا, چاہے وہ جو مرضی کر لیں. چاہے حکومت جاتی ہے تو خان صاحب قربانی دے دیں گے, لیکن کرپٹ لوگ کہیں نا کہ ان کی
چھوڑ دیں گے خان صاحب, وہ نہیں چھوڑیں گے. اگر چھوڑنا ہوتا تو آپ کو پتہ ہے وہ جہانگیر ترین والی بھی جو ابھی کہانی چل رہی ہے, اس کہانی کا بھی آپ کو سب کو پتہ ہے نا, جو جہانگیر ترین کا وہ جو واجد زیاد صاحب نے رپورٹ دینی تھی, اس کو 2 ہفتے کا اور ٹائم دے دیا گیا ہے. وہ رپورٹ پبلک ہونی تھی اور 25 تاریخ کو, وہ خان صاحب سے انہوں نے ٹائم لے لیا ہے. یہ کرپٹ لوگ بچنے والے نہیں ہیں. یہ آٹا مافیا, کاٹن مافیا, گھی مافیا, سیمنٹ مافیا کے بارے میں بھی میری ایک رپورٹ آنے والی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ کیا کیا رپورٹیں ابھی پبلک ہوتی ہیں. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں ایسی رپورٹیں نہیں آئی جو خان صاحب کے دور حکومت میں آئی ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ اتنے بڑا کوئی کرپٹ آدمی اور اس کی بولے یہ سب ڈراتے رہے ہیں خان صاحب کو ہم حکومت گرا دیں گے. میرے قومی اسمبلی میں 70 MNA ہیں, میرے پنجاب اسمبلی میں 50 MPA ہیں, آپ کی حکومت چلی جائے گی. لیکن خان نے کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. وہ ان کے آگے نہ ڈرا ہے نہ جھکا ہے, اور میرا لیڈر ڈرنے اور جھکنے والا نہیں ہے, اور نہ ہی اس نے کبھی ڈر خوف کیا. اس نے کہا میری حکومتیں جاتی ہیں جائے, لیکن جنہوں نے عوام کے اوپر ظلم کیا نا, آٹا کاٹن مافیا والوں نے, سیمنٹ والوں نے, سریا والوں نے, ان کی گردنوں سے سریا نکلنے والا ہے. ابھی وہ وقت قریب آ گیا ہے, ان کی گردنوں میں سریا نکلنے والا ہے. یہ ابھی وہ وقت نہیں رہا پہلے والا. ابھی وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ وقت آئے گا. انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا اور اس کے حبیب کا حکم ہوا, یہ نہیں رہنے والے. یہ دیکھو عوام کو کتنا, عوام پھر بھی کتنی, یار میں تو اس عوام سے حیران ہوں. کوئی کہتا بھائی حاضر حاضر نواز شریف تیرا اشارہ حاضر حاضر خون ہمارا, او یار اجے بھی تانوں دا خون حاضر ہے. او لندن جے بیٹھے ہو تے آرام کر رہا ہے, توانے اجے بھی اس دے خون دے نعرے تسی لاندے پھر دیو. مہربانی کرو پہلے دیکھو تواڈے نال کیتا کی ہونا, دیکھو تو صحیح تواڈے نال انہاں کی کیتا. اس دے باوجود تسی جا کے کدی کسی دے نعرے لان لا پاؤ. سندھ والے دن کل بھی بھٹو زندہ ہے تو آج بھی زندہ ہے. وہ زرداری جڑا ہے وہ ہسپتال چ گھر بیٹھے ہے. لیکن سارے اس سب ڈیل چل رہی ہے, سب کام چل رہے ہیں انہاں لوکاں دا. انشاءاللہ ہن میں فردوس عاشق آپاں تے گل کرنا. فردوس عاشق صاحب 9 گڈیاں رکھی ہیں سن, تسی حساب لا لو 9 گڈیاں استعمال کر رہی ہے. 11 2 اپنے انڈر تے 9 گڈیاں تے 2 ملازم جڑے نے PTV دے وہ گھر چ لیا کے رکھے. ہن تے پھر خان صاحب کو جس ٹائم رپورٹ گئی, خان صاحب پوچھا تے ہن او بھی سان ڈیل, ہن سانو بھی ڈیل کر رہی ہے. وہ کہندی ہے تسی میں نے اگر کوئی اور عہدہ نہ دیتا تو میں تواڈے نال کوئی اور کراں گی. لیکن خان صاحب وہ بھی ڈر جھکاؤ چ نہیں آئے. اس واسطے سان تانوں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سچا لیڈر جڑا ہے نا وہ کدی بھی کسی دی گلاں چ بکاویاں چ نہیں ہوندا. او دے واسطے فردوس عاشق کی جتنیاں بھی قربانیاں دینیاں پیاں دے دین گے. خان صاحب قربانیاں تو گریز نہیں کرن گے. انشاءاللہ اللہ دا حکم ہونا ہے تو دے حبیب دا حکم ہونا ہے. یہ جڑی کرپشن ہے نا یہ جڑا نا خاتمہ کر کے خان صاحب چھڈن گے انشاءاللہ. میں اللہ تے اور اس دے حبیب دا تے صدقے محمد و آل محمد تے پورا بھروسہ خان صاحب تے, اور کرپشن دا خاتمہ کرن گے. اگر نہ کرنا ہوندا تے کاٹن مافیا تے آٹا مافیا تے خان صاحب, اگر میں اج بھی کہہ رہا اگر خان صاحب میرا بیان سن لو تسی بھی, اگر تسا انہاں تے سمجھوتا کر لیا تو سمجھ لو تسا اپنی سیاست تے سمجھوتا کر لیا, اپنی سیاسی موت تسا خان صاحب کر لیے. اگر تسی انہاں کاٹن مافیا نال سمجھوتا کر لیا, انہاں دے بہکاوے تسی آ گئے خان صاحب, تے پھر سمجھ لو میرا پیغام سن لو تسی کان کھول کے. خان جی میں تواڈے واسطے یہ گل کر رہا, پرائم منسٹر پاکستان نال گل کر رہا, چیئرمین PTI خان عمران خان صاحب نال گل کر رہا کہ میری گل پہ سن دیو. میری گل پوری دنیا دے جڑے جڑے لوگ سنتے ہیں, میرا خان اس سے سمجھوتا نہیں کرتا. اگر خان صاحب جہانگیر ترین دی اس رپورٹ دے اوتے تساں سمجھوتا کر لیا, ان کے بکاوے میں آپ آ گئے تو آپ کبھی بھی دوبارہ حکومت اور اقتدار میں نہیں آ سکیں گے. ان کے اوپر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا خان صاحب. عدنان بھائی یہ کچھ دن پہلے ARY پہ ڈونیشن ہوئی تھی, پرائم منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور مولانا طارق جمیل صاحب سے دعا کروائی گئی. جی ٹیلی تھون میں وہ میں نے سنی تھی. جی بھی ٹیلی تھون. جی جی تو اس پر انہوں نے دعا کروائی. اس پر کچھ اینکر حضرات بڑے جو ہے نا گرم ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی میں اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو کس چیز کی تکلیف ہے. وہ جو ہے نا لفافے والے وہ اینکر ہیں نا, جن کے بارے میں آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے لیے کبھی ایک آدمی لے کر آئے ہیں خان صاحب, جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب. وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ نیا چہرہ ہے. تو ان کو بھی بہت اس کی تکلیف ہو رہی ہے, یہ سب اینکروں کو بھی, میڈیا والوں کو بھی, ان چیز کو کہ وہ اس کے اوپر کیوں لے کر آئے ہیں. ان کے لیے کہ اس سے پہلے وہ ISPR میں کام کر چکے ہیں. ISPR کو جو بنیاد ہے نا وہ انہوں نے رکھی عاصم سلیم باجوہ صاحب نے. تو یہ جو ہے نا لفافے والے
ان کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں خصوصاً محمد مالک صاحب اور احمد میر صاحب میں تواڈے نال گل کر رہا جناب تو پلیز میری یہ گل جڑی میں پنجابی چ بھی کر رہا پنجابیاں دے سمجھن واسطے تے اردو چ بھی کراں گا بعد چ میں واسطے تے خدا دا واسطہ نے تواڈا ہن ٹائم چلا گیا میرے ہاتھاں لوے کو نا ایڈے احمد میر صاحب تے مالک صاحب میں تواڈے اگے ہاتھ جوڑدا میں تواڈا ٹائم چلا گیا روزے نہ مہینے ورنہ میں تواڈی لا پا کر دینی سی جڑا تساں کام کیتا ہے نا طارق جمیل صاحب جی کوئی اللہ تعالیٰ دے قریب تسی آج تک نماز پڑھی ہے صحیح میں محمد مالک صاحب کو پوچھنا چاہنا یا جڑے الفاف والے مولوی نے صحافی نے اینکر میں انہاں نال میرا سوال ہے کہ تواں کس چیز دی تکلیف ہے ایک بندے اس گل کیتی ہے ٹی وی تے آن لائن ہاتھ جوڑ کے تواڈے اگے اس ریکویسٹ کیتی مولانا طارق جمیل صاحب کہ اگر میں نے میری گل صحافیاں پراواں بری لگے تو میں معافی چاہنا لیکن میں کرنا چاہنا جس ٹائم انہاں گل کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں ہاتھ بن کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک مالک ٹی وی چینل دے مالک میں نے کہا ہے کہ تسی جڑا ہے اس تے جھوٹ ٹی وی تو ختم کر دیو تے ٹی وی دے مالک پیدا ہے جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا جی چینل ختم ہو سکتا ہے جس ٹائم تے مولانا صاحب اس دے باوجود معافی مانگ کے کیتی ہے تے تواں کس چیز دی تکلیف ہوتی اور بھی اینکر بیٹھے سن بہت زیادہ انہوں نے اس چیز کی جدوں تکلیف نہیں ہوئی تو تواڈے جے بندے تے اس چیز کی تکلیف ہونی نہیں چاہیے تسی تے بڑے سینئر اینکر پرسن ہو تواں تے مال بتیرا نواز شریف لایا یا دوجیاں پارٹیاں نے لایا ہے تواں تے اس پاسے ہونا ہی نہیں چاہیے تواں جڑا مال لا پیو لبے ہن نہ تو اشتہار لبنے تے نہ ہی حرام دا پیسے ہن حلال پاکستان ہے نواں پاکستان ہے تے اس دے وچ جڑے حلال کمائی والے نا انہاں دا پیسہ ایڈی زیادی نال یا اتنا جلدی کسے تک نہیں کنورٹ ہوندا تسی مہربانی کرو سارے صحابی برادری تے صحابی بھائی تواڈا جدوں دل کردا تسی جدی مرضی لا پا کر دیندے ہو جب آپ کا جی چاہتا ہے سب صحابیوں کا آپ نے جس مرضی جس کو مرضی آپ چاہیں آپ اس کی جو ہے نا آگے پیچھے دائیں بائیں اس کو کر دیتے ہو اس کے بارے میں خبر چلا دیتے ہو آج تک آپ کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کتنے صاف ہیں آپ بتائیں نا یہ دو صحافی تو بہت باہر نکل کر آ رہے ہیں کہ یہ طارق جمیل صاحب نے یہ کہا ہے طارق جمیل صاحب نے جو کہا ہے سچ کہا ہے قرآن نے بھی کہا ہے لعن اللہ الکاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جب قرآن کہہ رہا تو آپ کیا اگر سچے ہیں تو آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ چوڑ کی داڑھی میں تنکا آپ سے اس وجہ سے مجھے پتا چلا ہے کہ پلیز آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں احمد میر صاحب آپ سینئر صحافی ہیں لوگ آپ کو بہت سنتے ہیں اور محمد مالک صاحب آپ کو بھی اور جو بقایا اور جو بھی ہے پھر عمران خان اینکر کی بات کا آپ نے جواب دینا تھا نا طارق جمیل صاحب ایک اچھے آدمی ہیں نیک نیت آدمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ہم ان کے بتائے ہوئے کام پہ چلتے ہیں ہم تو اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے ہم تو ایک بار نماز پڑھنے کہتے ہیں ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے جو ہر وقت انسان اللہ کی عبادت میں مشغول ہو آپ اس جیسے لوگوں آپ کو شرم آنی چاہیے میڈیا والوں کو پلیز یہ جو میڈیا والے ہیں نا آپ کو شرم آنی چاہیے اس جیسے آدمی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہوئے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس جیسے آدمی کے اوپر کبھی بھی انگلی نہ اٹھائیں آپ کی اتنی ہمت نہیں ہے آپ اگر طارق جمیل صاحب آپ کے بارے میں ایک بات کر دیں تو کیا پتا آپ کی نوکری بھی نہ رہے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں لیکن وہ بندہ خدا خوف ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسی سے مدد طلب کرتا ہے اور آپ اس بندے کے بارے میں اتنی الزام فروشیاں اور الزام تراشیاں کر رہے ہو تو پھر بھی وہ آدمی خاموش بیٹھا ہے اور اس نے آپ کا جواب کیا دیا ہے کہ اگر مجھے لوگ اچھا کہتے ہیں نا میرے اللہ نے میرے اندر اتنا حوصلہ ڈالا ہوا ہے طارق جمیل صاحب کا بیان سنا ہے میں نے کہ اگر مجھے اللہ نے حوصلہ دیا ہوا ہے نا کہ میری کوئی اچھائی بیان کرے تو میں سنتا ہوں تو اسی طرح مجھے برائی کوئی بھی میری کرے تو مجھے سننے کا اتنا ہی حق ہے اس نے آپ کے جواب میں یہ کہا ہے تو اس کے اوپر میں مولا علی کی ایک جو ہے نا فرمان وہ آپ کو سناتا ہوں کہ مولا علی نے فرمایا کہ جو ایک ان کا دوست تھا ایک آدمی مولا علی کی خدمت میں پیش ہوتا ہے تو کہتا ہے مولا مجھے بتائیں کہ میں کسی سے میرا دوست تھا وہ پہلے میرا دوست تھا میرا دشمن ہو گیا تو میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں مولا علی کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے بتائیں میرا ایک دوست ہے اور آج میرا دشمن ہو گیا میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں تو میں اس سے بدلہ کیسے لوں مولا نے فرمایا جاؤ تم اس کے جو دوست ہیں وہ تمہارے بھی دوست ہیں بولا ہاں وہ میرے بھی دوست ہیں تو مولا علی نے کہا ان کے ساتھ بلائی کرنا شروع کر دو ان کے ساتھ بلائی کرنا شروع کر دو جب تم ان کے سامنے بلائی کرو گے تو وہ خود ہی سڑ کے ان کے وہ جو تمہارا دوست ہے نا تمہاری بلائی ان کی تعریفیں سن کے نا تمہارے دوستوں سے وہ اس سے خود تم بدلہ اس طرح بدلہ لاؤ اور تم لوگوں جو اس طرح کا بدلہ آپ اگر طارق جمیل صاحب ایک بھی بیان دینا احمد میر صاحب اور محمد مالک صاحب تو آپ کے پروگرام چلنا بند ہو جائیں گے وہ کسی کے رزق میں جو رزق کا مالک اللہ ہے وعدہ لا شریک ہے واللہ خیر الرازقین اس نے رزق کا وعدہ کیا دینا ہے تم نے وہ آپ کی نوکریاں بند نہیں کروا رہا
آپ کے جو جتنے لفافے والے ہیں آپ سب کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ سب نے بقول ڈاکٹر شاہد مسعود زبردوس ہونا ہے تو وہ وقت آ گیا, آپ زبردوس ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ زبردوس ہوں گے. آپ کا یہ جو بازاری کام ہے یہ بند ہونے والا ہے. ابھی آپ کے چینل والوں کو وہ ریٹ اور وہ اشتہار نہیں مل رہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو پلیز وہاں اور بھی اینکر بیٹھے ہوئے تھے اور نے نہیں بات کی. 10 اینکروں میں سے آپ دونوں کو اتنی زیادہ تکلیف ہو گیا طارق جمیل صاحب کی. اگر کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی بات سننی, اگر وہ غلط کہہ رہا تھا تو آپ کو نہیں سننی چاہیے تھی. بس آپ نہیں تنقید کرتے, آپ نے ٹویٹر کا محاذ سنبھال لیا, آپ میڈیا پر آ کے ایک پروگرام کر دیا پورا, اور پھر میڈیا کے اوپر آ کر انہوں نے آپ سے معافی مانگی ہے. اس کے باوجود آپ اتنی لمبی چوڑی بات کو کھینچ کر لے جا رہے ہو. پلیز خدا را احمد میر صاحب آپ لفافے والے ہیں, ہم سب آپ کو جانتے ہیں. آپ کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی ہے, آپ کی زندگی کہاں تک چلی ہے, آپ نے آرمی کے بارے میں کیا بری بلی باتیں کی ہیں. جب آپ کے اوپر حملہ کروایا تو آپ نے کہا میرے ISI نے میرے اوپر حملہ کروا دیا ہے. ہم سب جانتے ہیں. ابھی یہ عوام بولی عوام نہیں رہی. پلیز احمد میر صاحب یہ عوام وہ پہلے والی عوام نہیں ہے, ان کے پیسے کی پوری پوری حفاظت کی جا رہی ہے. خان صاحب ہمارا دیا ہوا پیسہ ٹیکس کا اس کو اچھے طریقے سے یوز کر رہے ہیں. ہمیں خان صاحب کے اوپر بھروسہ ہے. انشاءاللہ آپ کا جو دکانداری ہے نا میڈیا کی وہ بند ہونے لگی ہیں. ابھی میڈیا کی دکانداری جو ہے نا لفافے والوں کی وہ بند ہو رہی ہیں. آپ پلیز خدا را اس طرح کے ٹاپک کے اوپر مت بات کیا کریں. اچھا جنان بھائی, پہلے تو جب بھی ہم ملتے تھے آپ سے گانوں کی فرمائش کرتے تھے, گانا سنا دیں, یہ سنا دیں, وہ سنا دیں. لہذا رمضان کی نسبت سے کوئی اگر آپ نعت سنانا چاہیں تو جی ضرور. اور ضرور اس کے بعد نعت کے بعد ماشاءاللہ آپ کا تعلق جہلم سے ہے, تو بندے کا تعلق جہلم سے ہو اور میاں محمد بخش صاحب کے شعر نہ آتے ہوں یہ ہو نہیں سکتا. جی انشاءاللہ میں میاں صاحب کے شعر بھی آپ کو سناؤں گا. اس سے پہلے آپ کو 2-3 نعت شریف کے شعر سناتا ہوں, آپ سنیں اور سب بائی لطف انداز ہوں میرے شعروں سے. شکریہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. نبی کے گھر والے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے آقا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. مجھ کو محتاج میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ارے میرے آقا میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں میرے حالات میری جان کے دشمن ٹھہرے.
میرے حالات میری جان کے دشمن ٹھہرے، مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے، ارے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ ابھی آپ کو میاں محمد صاحب آپ کھڑی شریف کے شعر سناتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو بھی سرور ملے گا، اور مجھے بھی انشاءاللہ اس رمضان کی برکت سے انشاءاللہ سب کے دلوں کو سرور ملے گا، جو دوست مجھے سن رہے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی سرور ملے گا۔ میں میاں صاحب کے شعر سنانے لگا ہوں آپ کو۔ تے ٹر گئے یار اوے ٹر گئے یار محبتاں والے، تے لے گئے نال ہی ہاسے، اوے دل نیوں لگدا محمد بخشا، اوے جائیے کیڑے پاسے، تے برے بندے نوں میرے مولا میرے مولا میرے مولا، اوے برے بندے نوں اوے میں لبن چلیا، تے برا نہ لبیا کوئی، اوے جد میں اپنے اندر تکیا، اوے میں تو برا نہ کوئی، تے خس خس جنہ اوے قدر نہ میرا، تے میرے صاحب نو منی آیا، تے میں گلیاں دا روڑا کوڑا، تے محل چڑھایا سائیاں، تے برے بندے دی میاں صاحب سناندے کہ اچھے تے برے بندے دی پہچان کی میاں صاحب اپنے شعراں وچ ارشاد فرما رہے ہیں میاں صاحب، اوے برے بندے دی اوے صحبت یارو، تے جویں دکان لوہارا، تے پاویں کپڑے چھنگ چھنگ بئیے، تے چھڑکاں پین ہزاراں، تے چنگے بندے دی اوے چنگے بندے دی اوے صحبت یارو، تے جویں دکان بازاراں، اوے پاویں سودا لئیے نہ لئیے، تے ہلے آن ہزاراں، تے لے او یار اوے لے او یار حوالے رب دے،
अहमद साहब में आले नबी औलाद अली दी शान च कुछ कहंदे ने उस सुनाने तुहानू ते मियां साहब फरमांदे ने आल नबी औलाद अली दी नादी ओए नाम लिया से पाप ने झड़ दे ओए ऐसी जात ये नादी। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई, थैंक यू वेरी मच। welcome, आपने sir। जनाब टाइम दिया और आज की महफिल का और मुलाकात का बहुत ही मज़ा आया। तो मैं नाजरीन से कहूँगा कि अगर इनको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ। और आप सब मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड जहाँ भी हैं दुनिया में, किसी मुल्क में भी आप हैं, आप हमारी वीडियो देखें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। घंटी के निशान पर सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे आप क्लिक कर दें, इसलिए कि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और जो मेरे दोस्त अब आप बहरीन के अंदर रहते हैं और जो भी जिसको भी हमारी वीडियो अच्छी लगे और जो अपनी जो बात हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंचाना चाहते हैं, वो इसी नंबर के ऊपर इसी कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हमको बता सकते हैं कि हम इस जगह पर हैं, आप आएँ, हमारा इंटरव्यू करें और हम इंशाल्लाह आपकी आवाज़ हुकूमत पाकिस्तान तक, सफारत खाना पाकिस्तान तक और दुनिया भर में आपकी वीडियो को चलाएंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे इंशाल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती टाइम दिया हमको। इंशाल्लाह हम तो हर वक्त आपके लिए हाजिर हैं। आप जब भी मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन के वजह से भी आपने इतना लॉकडाउन था उसके बावजूद भी आप मेरे तक पहुँचे हैं। मैं सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह आपसे इसी तरह की गुफ्तगू इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।